بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے جو یہ مہینہ پاتا ہے، اشرائے دوئم میں رب تو معاف خطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ وائس کی طرف سے ماہ سیام کے لیے شروع کیا گیا خصوصی پروگرام رمضان اسپیشل، اور میں ہوں آپ کی میزبان چاہت نبی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ماہ رمضان کے متعلق کچھ مسائل جاننے کے لیے کچھ معروف علماؤں کا بیان سناتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی موضوع پہ بیان سننا چاہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ دیجیے، ہم اس موضوع پہ ہی آپ کے لیے بیان اپلوڈ کریں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم آپ کو ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا بیان سنانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے۔ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر دیجیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ کرنا ہے، نیت کرنا ہے روزے کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے۔ بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے، اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی، یاد رکھیے رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، میرا نام ہو، اس نے بھی شرک کیا۔ تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کی نماز ہو، نہ دکھاوے کا روزہ ہو، نہ دکھاوے کا حج ہو، نہ دکھاوے کا صدقہ ہو، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا شامل نہ ہو۔ اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے، یاد رکھیے، نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ فرض روزے کے لیے، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا، اس کی نیت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں، اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ نیت کہہ کر قول رکھتے ہیں ہم، ٹھیک۔ نیت کہتے ہیں عربی زبان میں دل کے ارادے کو، ٹھیک۔ دل میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا، ایک بڑا ہی مسکین شخص، غریب شخص مجھے دکھا، میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا، یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے، یہ نیت تھی، ٹھیک ہے، یہ ہے نیت۔ تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا، جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا، ہو گیا معاملہ ختم۔ یہ ہے نیت۔ لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر قول ادا کرتے ہیں۔ اگر میں اس فقیر، اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، اب کیا ہوا؟ یہ وعدہ۔ جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا، یہ ہوئی نیت۔ جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا، گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے وعدہ کر دیا۔ اب کیا کریں گا؟ وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں، ابھی دے کے جاؤ، اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوں ابھی دے کے چل جاؤ، مجھے ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس سے قول اور قرار کیا، وعدہ کیا تھا، اب دینا پڑے گا اس کو۔ تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں۔ نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گئے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا، کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے یہ نیت جو ہے، سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے،
اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں. جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دین اور رات کی ہیر پھیر کا, اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے. ٹھیک, اس لیے کہ یہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدن, میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس, جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم, اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب رہے؟ دوسرے دن. تو پتہ چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے, رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا, الیوم ہو گیا ہو. کہ تو اب سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی, آج اتوار کی رات جو جائیں گی, مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی, پیر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام آنے مغرب کا حساب بھی, تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے, جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا, تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ. اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا, دنیاوی اعتبار سے 12 بجے, اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا. غدن کل کا روزے کی نیت کرے, روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا, معاملہ ہو گیا. میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے, بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے, اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوتا سوا اللہ کی, اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو, بس یہ 2 کو علم ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو, ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا, اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے, صبح سحر میں اٹھنا ہے. سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے؟ نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں, تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں, اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے, ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی. لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں سوچ لینا کافی, اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی. انٹینشن ہے وہ, انٹینشن سمجھے آپ, سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیے کیوں سحر کروں گا, کیوں روزہ رکھوں گا, ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں, نیت دل کا ارادہ ہے, وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا, اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے, بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ صبح اٹھے, فجر کے بعد اپنی بیویوں کے گھر پر گئے, دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے. تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتہ چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے, لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے. نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے, اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. ٹھیک, آئیے